ہار خریدا تھا 100 کا اور نگد بھیجا 160 کا. اگر سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو پھر اس طرح کی برکت ہوتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ میں نے 160 اس سے لیے تو میرے دل میں شوق تھا کہ وہ مل جائے نا جس کے پیسے دینے, تو اترے قرضہ. کہتے میں واپس پلٹا تو وہ بندہ بھی مل گیا. میں نے نا اس کو کہا میاں اپنا تو 100 پکڑ, اس نے 100 لیا. حضرت علی فرماتے ہیں 6 دینار کا سامان خریدا, 54 جیب میں ڈالے, گھر آیا, قربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹی, عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی, نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, وہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں, وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھ دیے, کالی میری جرت نہیں, اور شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کیے, میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے فاطمہ تو پوچھ دیا تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کہتے میں نے بات سنائی, بات میں نے کہا جی یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا, تیرے 6 دینار تو فقیر لے گیا تھا. میں انکار نہیں کرتا, بیوی شوہر کے حق میں بھی دعا مانگتی ہے, پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح بھائی کے لیے مانگتی ہے نا اور جس طرح بیٹے کے لیے مانگتی ہے اس طرح ذرا شوہر کے لیے نہیں مانگتی ہے, مانگتی ہے کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے نا جی, رشتہ اس طرح کا ہے, یہ تعلق اس طرح کا ہے. آپ لاکھ روپیہ دے دینا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھے نہیں دیتے, سارا زمانہ ہی دیتا ہے, لیکن بہن کو 600 کا جوڑا دیا ہو نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے, سبحان اللہ, ہر عید پہ آتا ہے. اب رشتہ ہی ایسا ہے, ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں, تو یہ کیا کیا جائے, تعلق ہے نا جی. یہ بیٹیاں نا ماں باپ کے گھر کی خیر ہی مانگتی رہتی ہیں, خوشخبریاں بھی پہلے وہاں, دکھ بھی پہلے وہاں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو کہنے لگی علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے, یہ اللہ نے جو اہتمام کیا یہ مزیدار بات, یہ حضور کو نہیں بتاتے. تو حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا, تو کہے کہ مصطفیٰ کے پاس جاؤ, یہ بھی مجھے تجربہ تھا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھیجا, مولا علی پہنچے. علامہ صفوری نے صاحب نزہہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبی میں قدم رکھا تو شیر خدا کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا, حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت, دیکھی میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت. فرماتے ہیں دیکھا, اور کہتے ہیں جب اگلا جملہ حضور نے کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. فرمایا علی تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہیں اونٹ بیچ کون گیا اور خرید کے کون لے گیا؟ فرمایا وہ جو بیچ گئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے. وہ رب کریم نے بندوبست فرمایا. دوستو اگر میاں بیوی کا یوں پیار ہو کہ وہ اپنے خاوند کا غربت میں ہاتھ بٹانا چاہے, وہ جگہ جگہ شکوے نہ کرے بلکہ وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں دکھ سکھ میں, پھر گھر بنتا, پھر اس میں سکون آتا ہے, پھر اس میں طمانینت آتی, پھر اس میں حسن آتا ہے, پھر اس میں وفا کا رشتہ. اور یہ وفا کا رشتہ دیکھیں نا, بات یاد آ گئی, نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نا اکثر گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے, اپنی پہلی اہلیہ کا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اکثر کہتی ہیں میرے دل میں نا رشک آتا تھا, حسد اور ہوتا ہے, رشک آتا تھا کہ کیا بات ہے خدیجہ کی کہ وصال کر گئی ہیں, لیکن حضور ذکر کہتے ہیں ایک دن نا حضور گوشت لائے گھر میں, مجھے کہا عائشہ کھانا پکاؤ. کہتی ہیں میں گوشت صاف کرنے لگی تو محبوب فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا. میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ مہمان آنے ہیں؟ فرمایا نہیں, مجھے پتہ چلا ہے مدینے میں نا خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں, تھوڑا سالن ادھر بھی بھیجنا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بڑے ڈر کے, بڑے سوچ کے, مسجع مکفہ, مختصر فکرے, جھجک کے, اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے. کہتی بڑے دھیمے لہجے میں آنکھیں جھکا کے گوشت پہ لگا کے نا میں نے ایک ہلکا سا جملہ, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں, خدیجہ تو 15 سال بڑی تھی,
اور آپ ہر وقت ختیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. فرماتی میں نے جملہ کہا, اب میں نظر نہیں اٹھاتی تھی, پتہ نہیں حضور کیا فرمائیں گے, لیکن جب میں نے دیکھا حضور کا چہرہ انور پر جلال, تھوڑی دیر پہلے جلال تھا, چند لمحوں کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا عائشہ تم ہو, سودا ہو, حفصہ ہو, میمونہ ہو, تم سکھوں کے وقت آئی ہو. ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی, وہ تو میری تکلیفوں کی ساتھی. فرمایا لوگ مجھے پتھر مارتے تھے, میری راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے, میں ستایا ہوا گھر لوٹتا تھا. اس وفادار عورت کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا, ایک میں کھجوریں ہوتی تھی, دودھ پلا کے کھجوریں کھلا کے کہتی تھی محبوبہ غم نہ کرنا, اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا, بڑی فتوحات دے گا. بھائی گھر کے اندر جب تک میاں بیوی, یہ فکر حسین بیان کر رہا ہوں, یاد رکھنا ہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کی شادی کرتے ہیں, پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں تباہ بھی کرتے ہیں, بسنے نہیں دیتے. بچے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کے سامنے اپنی بہو کی تعریفیں کریں, اور لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کی تعریفیں کریں. آپ ایک غلط بات کہہ کے نا, ایک غلط جملہ کہہ کے تیرا خامد اس طرح کا ہے, آپ تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھا رہنا, ان کی زندگی میں آگ لگ جاتی. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو میاں کے خلاف اکسائے اور میاں کو بیوی کے خلاف. ملعون کا حضور نے ابن حجر اسقلانی حدیث لائے. آپ کو چاہیے تھا انہیں قریب کرتے. میاں دیکھو نا, بیوی اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں, وہ کہے تمہارا باپ کی کیا بات ہے, اس نے بڑی محنت کی. اور اگر خامن چاہے اور بچوں کو سمجھائے کہ میں تو اس سفر میں کہتا تھا, میں تو محنت کرتا تھا, تمہاری ماں تمہاری خدمت کرتی, وہ ڈیوٹی کرے. سنو قرآن مجید نے بتایا ہے 13 سال حضرت ابراہیم نہیں گئے جناب اسماعیل سے ملنے. توجہ ہے میری بات پر؟ 13 سال کے بعد جب گئے ہیں تو جا کے کہا کہ لاؤ خنجر, مجھے تو خواب آئی ہے, تمہیں میں نے ذبح کرنا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بیٹا تیرا باپ بڑی شانوں والا ہے. ماں نے ڈالی تھی, ماں نے فرما ماں چاہے تو تباہی کر دے اور ماں چاہے تو باپ کا فرما بردار بنا دے. اپنے گھر پہ نظر کریں, اگر کبھی تھوڑا سا اختلاف رائے ہو بھی جائے. حضرت مولا علی کہتے ہیں میرا اور سیدہ کا رائے کا اختلاف ہو گیا اور بات میری وجہ سے بڑھ گئی, مجھے کوئی غصہ تھا بس نکل گیا. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دی. اگلے تو ٹھیک ہے, پچھڑوں کا کوئی مسئلہ جاب لگتا ہے مجھے, اللہ برکت دے. آپ یہ تو بڑا روحانی سا سلسلہ ہے. میں بھی خاصا تھکا ہوا تھا, لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید سب جگہ ہٹو بچو ہے. کسی نے کہا تھا کچھ چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. میری پہلی ملاقات ہوئی صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن صاحب سے, تو بعض اوقات کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے. جب میری 10, 20, 25 منٹ کی ملاقات ہو گئی تو مجھے لگا کہ میں کسی درویش سے ملا. انہوں نے جب حکم دیا تو مجھے کہنے لگے بچے میں لمبا سفر کرنے سے اکثر گریز کرتا ہوں اپنی طبیعت کی وجہ سے. میں نے کہا بھی وہاں جانا ہے اور انشاءاللہ جائیں گے, حاضر ہوں گے. ہر جگہ پہ کوتاہیاں ہی بیان کرنا کہ سب آستانوں پہ تباہی اتر گئی ہے, یہ تو معمول بن گیا ہے. تھوڑی سی دلیری کرنی چاہیے نا ہمیں, جو بندے خیر والے ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا خراب ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جہاں خیر نظر آئے اس کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے اور کسی کو بتانا چاہیے کہ ہاں سنت کی پابندی, شریعت کا لحاظ, دین کا درد, کچھ ذوق, کچھ عاجزی, کچھ سب کے بیچ مل کے رہنا, یہ ابھی بھی کچھ لوگوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں. بہرحال کوئی ایسی خوشامد نہیں کرنا چاہ رہا, تو میں ایک دو بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا. مولا علی کہتے ہیں بات ذرا بڑھ گئی, حضور کو پتہ چلا تو نبی کریم تشریف لائے. مولا علی کہتے ہیں مجھے پتا تھا بات میری وجہ سے بڑی ہے. توجہ ہے؟ چھوٹے آدمی اپنی غلطی نہیں مانتے کبھی بھی, غلطی ہمیشہ بڑا آدمی مانتا ہے. مولا علی سے کسی نے کہا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہہ دے مجھے نہیں پتا. امام مالک سے ہارون رشید نے کہا حضرت جی میرے سوال کا جواب دو. امام مالک چھوٹا مولوی نہیں, امام مالک
حرمین کے امام، اس سوال کا جواب دو تو امام مالک فرمانے لگے نہیں آتا، تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ کہنے لگے اتنے بڑے امام ہو تو جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہارون رشید مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہوتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ عجیب بندے ہو بھائی، ہر بات کا بڑا آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے غلطی لگ گئی، چھوٹے تو ڈٹ جاتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، وہ جھکتی ہے تو کسی کا پیالہ بھرتا ہے، اگر وہ بھی اکڑی رہے تو کسی کے پیالے میں کوئی چیز جائے گی۔ بہرحال جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن کھیڈ فقیرا اور جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا، کبھی ہارنا بھی سیکھے۔ عزیز دوست، مولا علی کہتے ہیں بات میری وجہ سے بڑی، حضور کو پتا چلا، محبوب تشریف لائے، سمجھ گئے کہ آج مولا علی کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھا ہے، لیکن حضرت علی کہتے ہیں حضور نے بتلایا کہ گھر کیسے بنانا ہے۔ کہتے چاہیے تھا کہ مجھے حضور کچھ فرماتے، لیکن سیدہ کا بازو تھاما، کونے میں لے گئے، فرمایا فاطمہ خبردار، علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو ویسے کریں، آج کے بعد اطلاع نہ آئے تمہارے رائے کے اختلاف کی۔ بیٹی کہہ سکتی ہے نا کہ ابا جی میری بھی تو سنے نا، میری بھی تو سنے نا، بات ان کی وجہ سے بڑی ہے، پر وہ پاک رسول کی پاک شہزادی۔ عرض کی حضور جیسے آپ کہیں گے ویسے کیا جائے گا، آئندہ نہیں موقع ملے گا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں تڑپ کے آگے بڑھا اور مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما تو میں رو پڑا، میں نے کہا محبوب تیری شانوں پہ قربان جاؤں، آج کے بعد میری شکایت نہیں آئے گی، کبھی بات نہیں بڑھے گی۔ دوستو گھر بنا، اور پھر دیکھو 1000 دینار آیا، امام زین العابدین کہتے ہیں میرے والد امام حسین کے پاس 1000 دینار، سمجھ لیں ارب روپیہ، مثال دیا 1000 دینار، چند قدم کے فاصلے پر تھا آپ کا آستانہ مسجد نبوی سے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں 1000 دینار آئے پر امام علی مقام مسجد نبوی سے نکلے اور اپنے گھر تک جاتے جاتے 1000 دینار بانٹ دیا۔ کہتے ہیں جب آخری 2 دینار ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ فقیر کو تھما رہے تھے تو ان کے بغل سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کی ابا جی اگر 2 دینار رکھ لیتے ایک کرتا نیا لے لیتا، تو فرمانے لگے زین العابدین تو پہلے بتا تو میں سوچتا۔ کہنے لگے حضور سمجھ آ گئی، یہ رکھنے آپ نے پھر بھی نہیں تھے، صرف سوچنا ہی تھا، آ گئی سمجھ میں بات، رکھنے نہیں تھے پھر بھی آپ نے 100 نفل پڑھتے تھے امام حسین روزانہ فرض نماز کے علاوہ، 3 دن سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم فرماتے۔ امام علی مقام بھئی کربلا کی تو جب وقت آئے گا نا سنت ادا کرنی ہے تو یہ تو سنت ادا کرو نا امام حسین، یہ بھی سنت۔ البدایہ ون آیا نے لکھا ہے 9 محرم کی رات ابن سعد نے آکے کہا حسین یا جنگ کرو یا بیعت کرو، تو امام حسین فرمانے لگے 1 رات کی مہلت دو، چلا گیا۔ حضرت عباس علمدار حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے امام حسین سے کہ حضور مجھے پتا ہے جو اب ہونا ہے وہی سویرے ہونا ہے۔ حضرت جی بیعت تو آپ نے کرنی کوئی نہیں، تو رات کی مہلت آپ نے مانگی ہے، تو یزیدی جانے کیا کیا سوچیں گے، کیا کیا وہ سوچیں گے کہ حسین نے مہلت کیوں مانگی ہے، مجھے پتا ہے بیعت تو آپ نے کرنی کوئی نہیں، ہونی تو جنگ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی، بیعت تو کرنی نہیں، ہونا تو جنگ ہے، تو حضرت جو صبح ہونا ہے وہ اب ہو جاتا۔ سنو امام حسین کے جملے تاریخ میں چمکتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تو جانتا ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا ہی پیار ہے، تو جانتا ہے مجھے قرآن پاک سے بڑی محبت ہے، تو جانتا ہے دعا اور استغفار سے مجھے بڑی دلچسپی ہے۔ یہ سجدہ نا آدمی کو جوان رکھتا ہے، جو مصلی سے جڑ جاتا ہے نا اس کے پاس خدائی طاقت ہوتی ہے، خدائی۔ جن لوگوں کے مصلی آباد ہوتے ہیں ان کے دل کبھی ویران نہیں ہوتے، یہ جو کہتے ہیں نا سارا کچھ ہے پر میں بور بڑا ہوتا ہوں، اس لیے بور ہوتے ہو کہ روح پیاسی ہے، یہ سجدہ مانگتی ہے، یہ آنسو مانگتی ہے، یہ رونا دھونا مانگتی ہے، یہ تڑپ مانگتی ہے، یہ سوز مانگتی ہے۔ ابھی ہم صاحبزادہ صاحب نے مہربانی کی تو ہم وہاں گئے تھے حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں، تو دعا ہو رہی، ایک بچہ مجھے کہنے لگا کہ میں کبھی نہیں رویا، آج رو پڑا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ تو میں نے کہا رونے کے بعد بتاؤ کیسا لگا، یہ چھوڑو۔ کہنے لگے جی عجیب ہی دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کبھی کبھی رویا کر، ہاں عاشق دا کام نہیں رونا توڑا،
बिना रोयों नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावां दूरी, वरना तो दिल सख्त हो जाए कि रोया करो। भाई सुनो और याद रखना, हजरत अब्बास से इमाम हुसैन फरमाने लगे मुझे सजदों से प्यार है, तिलावत से, इस्तिगफार से मोहब्बत है। फरमाया मैंने इसलिए एक रात की मोहलत ली है कि मैं खुल के रब को सजदा करूं, मैं इस्तिगफार पढ़ूं। सारी रात इमाम अली मकाम की सजदों में गुजरी। इमाम हुसैन बड़े साफ दिल के आदमी थे। आपके एक छोटे भाई हैं हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, फिक्र हुसैन बयान कर रहा हूं, वो वाली जिसकी हमें जरूरत है सादे लोगों की। छोटे भाई हैं हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, किसी बात में इमाम हुसैन उनसे नाराज हो गए। इमाम हुसैन उठ के चले गए। लोगों ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जी हजरत अली की दूसरी अहलिया में से, दूसरी जौजा में से, लोगों ने कहा कि आपके भाई हुसैन नाराज हो गए, अब कभी पलट के नहीं आएंगे। फरमाया भाई मेरा है कि तुम्हारा? आपके भाई हैं। फरमाया अगर कहो तो हुसैन अभी वापस आए। मैं जानता हूं 2 मिनट का गुस्सा है, वो दिल में कुछ रख नहीं सकते, उनका दिल बड़ा साफ है। बेशक गलती मेरी है, पर हुसैन अभी आए का जनाब आ जाए तो कमाल है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिखा, कहने लगे भाई आपके वालिद भी मौला अली और मेरे भी मौला अली, पर मेरे नाना का नाम मुस्तफा तो नहीं ना। हुजूर आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, लेकिन मेहरबानी फरमाएं, करम नवाजी करें। आपने नाना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान तो सुना होगा कि 2 भाई नाराज हों तो सुलह करने में पहल करे, जन्नत में आगे पहले जाएगा। तो हुजूर दिल मेरा कर रहा था मैं आऊं, पर अगर मैं जन्नत में जाते वक्त आपके आगे आगे चला तो आपको पूछ तो होगी, ये भी तो बेदबी है ना। अब आप हुक्म कर दें मैं आ जाऊं कि आप आते हैं। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा तो रो पड़े, फिर सर पे दस्तार बांधी। भाई ने कहा कहां जा रहे हैं? आपकी मेहरबानी जी आप तशरीफ रखें, मैं तो दुआ लेने आया हूं, पैसे लेने थोड़ी आया हूं, अल्लाह आपको जुदाए खैर अता फरमाए। कहा जनाब आप कहां जा रहे हैं? फरमाया भाई के पास, आप तो नाराज थे। फरमाया वो मेरा भाई है, नाराजगी 2 मिनट की थी, नाराज क्यों रहना है भाई के साथ? फौरन सुलह, फौरन। और फिर इमाम हुसैन लाजपाली करने वाले हजरत उसामा बिन ज़ैद बीमार हो गए। ये नबी पाक के बड़े लाडले गुलाम थे। हुजूर फरमाते थे अगर उसामा लड़की होता तो मैं इसे जेवर पहनाता। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उसामा बिन ज़ैद बीमार हो गए। 80,000 दिनार का कर्जा है या 60,000 दिनार का कर्जा। दोस्तों से रिश्तेदारों से पूछा पर कोई मदद को ना आया। सारी उम्र ही आटा गुद है, लखा कीते नहीं पेड़े, वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। किसी तरह बात ना बनी तो उसामा बिन ज़ैद बीमार थे, आखिरी वक्त था। कहने लगे जाओ कोई हुसैन इब्ने अली को खबर करो। इमाम हुसैन को ये लाजपाल पीर होते हैं, कहते हैं खबर मिली तो इमाम अली मकाम दौड़े आए। हजरत उसामा बिन ज़ैद रो पड़े, कहने लगे आपके नाना का नौकर हो, लेकिन बीमार हो गया, मकरूज नहीं मरना चाहता। इमाम हुसैन खादम को भी कह सकते थे घर पैसे पड़े या ले आ, सबको बाहर निकाल दिया, खुद गए। 60,000 दिनार बगल में दबाया, चादर ऊपर से ओढ़ ली, ओट में दबा के इमाम हुसैन लाए खुद जनाब उसामा बिन ज़ैद के पास रख के जो जुमला कहा वो शानदार कहा। कहने लगे उसामा रात को ही पैसे आए थे, मैं सोच रहा था हुसैन को तो जरूरत नहीं, ये अल्लाह ने किसका नसीब मेरे घर भेज दिया। अब पता चला है रब ने तेरे लिए भेजे थे, तेरे ही थे यार, तेरे लिए आए हैं। इमाम हुसैन ने बड़ा बात समेटने की तरफ आया। उम्मत के जिम्मे 2 काम बड़े जरूरी हैं। एक तो अदब वाले लोग मुहज्जब होते हैं, तवज्जो है मेरी बात पर। 3 लोगों का पीर कोई नहीं होता। एक चौधरी साहब का पीर कोई नहीं होता, एक मालदार का पीर कोई नहीं होता, और एक जिसके दिमाग को पढ़ाई चढ़ जाए उसका भी पीर कोई नहीं होता। नाराज हो गए आप लोग? चले हो जाए, मैंने तो अभी चले ही जाना है, लेकिन बात सच्ची कर दी है मैंने। ये हजरत रूमी का फरमान है। जब तक गरीब होते हैं तब तक दुआएं कराते हैं, जब वीर हो जाते हैं तो कहते हैं मैं तो मेहनत करके हुआ। और भाई सुनो, ये जो हमारा मिजाज बन गया ना, इससे निकलो। ये और मुल्ला रूमी ने तो यहां तक लिखा है कि मौलवी का भी पीर कोई नहीं होता। अब तो मैंने अपनी बात की, अब तो आप बोले ना। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़े न शुद्ध।
مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. میں نے کہا مرید تو بڑی دیر سے بندہ بنتا ہے, میں تو غلام ہوں, تو نوکر ہوں. یہ کیا بات ہوئی, آپ میری نسبت ہے, میرا تعلق ہے. ہمارے ہاں تو مرید پیر صاحب کی کرامت اس طرح سناتے ہیں کہ پونی کرامت تو مرید کی اپنی ہوتی ہے, چوتھا حصہ پیر صاحب کا ہوتا ہے. کہتے میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے میں تیرا استقبال کے لیے کھڑا تھا, اور اگر وہ خلیفہ ہو خدا نہ خواستہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ریڑک کے نا تو مکھن نکال کے لے آیا ہوں, پیچھے لسی رہ گئی. پھر وہ یہ کرامت سناتا ہے. چھوڑیں, آپ کس چکر میں پڑیں. خدا کے بندوں, خیر والے کو خیر مل ہی جاتی ہے. کسی نے آ کے کہا تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کہ میرا پیر کامل نہیں. فرمایا یہ تو کسی کامل کو ہی پتہ چلتا, تو نے تو خود کامل ہونے کا دعویٰ کر دیا. تجھے کیسے پتہ چلا کامل نہیں؟ اگر کچھ شرعی غلطی ہے, دین کا باغی ہے تو بتا. عرض کی حضور نہیں کامل نہیں. فرمانے لگے جا دوڑ جا, جا کے اسی کی نوکری کر. تو اللہ کی رضا کے لیے نوکری کر, وہ جانے اور اس کا رب جانے. تجھے رب کی رضا کے لیے محنت کرنے پر اللہ اجر عطا فرمائے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری و مسلم. حضور نے فرمایا محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے, بغض رکھ تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے, کسی سے کچھ چیز منع کر تو پھر بھی اللہ کا. ادب آداب, کسی سید کا بلا وجہ بھی ادب کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں ماحول نہیں رہا. یہ درویش لوگ ہیں بیچارے سادے, جو کچھ کریں. اہل بیت نبوت کا ادب. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں حدیث لکھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی. اور مزے کی بات یہ ہے حدیث کے راوی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی, وہ جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا. اب بریلی کے امام کا قلم بڑا شاندار ہے نا. اعلیٰ حضرت حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں صلہ تو بڑی دور کی بات ہے, محبوبہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی. آپ نے کہہ دیا جب وہ مجھ سے ملے گا. تو آپ کی ملاقات ہی بڑا صلہ ہے, تو اگلا صلہ کیا کرنا ہے؟ ادب کریں, احترام کریں. ایک اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے تھے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان, 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا. ایک ان کے مرید نے ایک نام ماننے والے سے کہہ دیا کہ میرے مرشد مفتی اعظم ہیں. کہنے لگا تمہارا سنیوں کا طریقہ ہے, جس کو بھی کہتے ہو اعظم ہی کہتے ہو, امام ہو تو امام اعظم, حضرت ہو تو اعلیٰ حضرت, تمہارا طریقہ ہے. اب مفتی اعظم کہہ لو. کہنے لگا نہیں واقعی مفتی اعظم. کہنے لگا چلو میرے ساتھ چلو, میرے سوال کا جواب دیں گے تو پھر مانوں گا نا. حضرت مفتی اعظم کے بیٹھک کے 3 دروازے تھے, ایک گھر کھلتا تھا, ایک مدرسے میں اور ایک باہر گلی میں. وہ مرید ساتھ لے کے آ گیا, آپ بیٹھے تھے. اب اس نے کہا تھا میں نے سوال پوچھنا ہے. کچھ لوگوں نے پہلیاں یاد کی ہوتی ہیں نا, علم کے لیے مسئلہ نہیں پوچھتے, کسی کا علم چیک کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتے, اس لیے ساری زندگی فیض نصیب نہیں ہوتا. آ کے حضور مفتی اعظم سے اس نے کہا جی میرا یہ دوست ہے, یہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. توجہ ہے میری بات پر؟ میں سمیٹ رہا ہوں, پوچھو. کہنے لگا جی نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں. اس بیچارے کا بڑا علم ہوگا نا, نام بتائیں. حضرت مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ گھر کھلتا تھا اندر چلے گئے. تنقید والے منٹ لگاتے ہیں, تنقید کر دیتے ہیں. کہنے لگا تم کہتا تھا مفتی اعظم, انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے, کتاب دیکھنے چلے گئے. اب وہ مرید بھی پریشان ہو گیا کہ حضرت بات تو مشکل کوئی نہیں تھی. سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, آپ بتا دیتے بات ختم ہو جاتی. اندر کیوں گئے؟ سنو دوستو بزرگوں کے طریقے. تھوڑی دیر گزری, تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا, میں نے محبوب کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کی. وضو کرنے گیا بغیر وضو کے ادا, یہ ایسے یہ اداب تھا, سادات کا ادب, بزرگوں کی اولاد کا ادب. آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے, امام حسین یزید کے خلاف نکلے کیوں تھے؟ یزید تو پگڑی باندھتا تھا, داڑھی رکھی تھی, جامع مسجد دمشق میں جمعہ پڑھاتا تھا. توجہ ہے میری بات؟ یزید
جمعے کا خطبہ دیتا تھا، حضرت موجود ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، یزید خطبے دیتا تھا، حج پہ آ کے خطبے دیتا تھا، بڑا کچھ کرتا تھا. کیوں نکلے؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ لیں، مدینے سے لے کر کربلا تک، کربلا سے مقام بیضاء تک، وہاں سے سب جتنے بھی ہیں. امام حسین فرماتے تھے کہ ایک تو یزید نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، دوسرا فرماتے تھے شرابی ہے، تیسرا فرماتے تھے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جس کا آج معنی مجرا ہے، اور چوتھا فرماتے تھے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے. اگر بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو الیکشن میں تو فکر حسینی کے یزیدی. امام حسین تو شرابی کے خلاف نکلے تھے، اور میں یہاں دل پہ الیکشن کے دنوں میں شرابی کی فوٹو لگا کے پھروں. میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بات ٹھیک ہے، موضوع فکر حسین ہے نا. اور اگر میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہو، ملت کا نوجوان چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے گند کرتا ہو، بے حیائی پھیلاتا ہو، ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہو، اور سویرے وہ 2 دیگیں امام حسین کے نام کی پکا دے، تو وہ تو کردار تو یزیدی ہے، سارا کردار تو یزیدی ہے. 2 شخص دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام رزق کھاتا ہے، دوسرا جس کی نظر میلی رہتی ہے. یاد رکھو، کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے. امام حسین نے جہاد کیا بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، بچے قربان کر دیے، پر امت نے فحاشی، بے حیائی، شراب کباب کو عام ہونے خدا را. واپس لوٹو ملت کے جوانوں، اپنے بزرگوں سے جڑو، آستانوں پہ لوٹ آؤ. ذکر کی مستیاں، اللہ کے جلوے، حق باہو سچ باہو کے نعرے، یہ آپ کو کیف دیں گے، یہ آپ کو سرور دیں گے، یہ آپ کو ٹھنڈا کر دیں گے. یہ سکون آور جگہ ہیں. خدا را فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس سے باہر آؤ. زندگی کی رعنائیاں رسول اللہ کے نام پہ مزہ لینے میں، نبی کریم کی محبت آپ کو ٹھنڈا کرے. یہ وہ لذت ہے. اقبال کہا کرتے تھے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. بھائی، امام حسین کی فکر سچائی ہے، رزق حلال ہے، غریب کی مدد ہے، فاقہ کر کے زندگی گزارنا ہے، سادگی میں رہنا ہے، عاجزی میں رہنا ہے، سجدوں سے پیار کرنا ہے، دین کا پرچم بلند کرنا ہے. اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. اپنے بزرگوں سے جڑیں، حضرت سلطان العارفین کی کتب کو خریدیں، روحی شریف کا مطالعہ کریں، آپ کی ابیات کو دیکھیں، قریب آئیں. زمانے کو ضرورت ہے صوفیاء کے پیغام امن کی، پیغام محبت کی. اس طرف رجحان کریں، لوٹ آئیں واپس. شریعت ہمارا حسن ہے، روحانیت ہمارا مان ہے، اس پر توجہ رکھیں. دعا کرتا ہوں اللہ اس آستانے کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. حضرت شیخ کے، حضرت صاحبزادہ صاحب کے فیوز و برکات میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا الحمدللہ.